اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، ایک شخص سے کچھ مالی لین دین کا معاملہ ہوا تھا۔ اب اس نے کہا کہ حضور ابھی میں آتا ہوں کچھ اور آپ کو ادا کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ سے کہا اور چلا گیا، اور وہ جا کر اتنا مشغول ہو گیا کہ یاد ہی نہیں رہا، اور حبیب پاک علیہ السلام اس کے انتظار میں ہیں۔ زبان دیے ہیں، زبان کی اہمیت کیا ہے ذرا دیکھو مصطفیٰ کی نظر میں۔ دن گزرتا گیا، مصطفیٰ انتظار کرتے رہے، رات گزر گئی، مگر وہاں سے حضور کہیں نہیں گئے۔ وہ دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، صبح بھی آئی، وہ دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، تیسرا دن آیا، اس کو یاد آیا، ارے میں تو کہا تھا ابھی آتا ہوں، اور وہ ایسے ہی بھول گیا۔ جب حضور کے پاس تیزی سے گیا تو آقا وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو حضور نے کیا کہا اس سے؟ یا فتیٰ لقد شققت علی انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، اے نوجوان تم نے بڑی مشقت میں مجھ کو ڈالا ہے، 3 دن سے یہی میں تمہارا مسلسل انتظار کرتا ہوا ٹھہرا ہوں۔ اب ایسی زندگی مصطفیٰ نے ان کے سامنے دکھائی، کس کو مجال ہے کہہ سکے حضور آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ یہیں پر میں ایک بات بھی سمجھا دوں، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اخنس اس کے پاس گیا، اخنس بھی ایک مشرک، ابو جہل تو ابو جہل ہے جس کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ تو جا کر اس سے کہا اچھا مخالفت تو بہت کر رہے ہیں ہم حضور کی، مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم سچی بات بتاؤ، یہاں کوئی تو ہے نہیں؟ کہا یا ابا الحکم اخبرنی عن محمد اصادق هو ام کاذب، اے ابو الحکم تو مجھ کو سچ سچ بتا، کیا وہ سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل نے کیا کہا معلوم؟ واللہ ان محمدا لصادق، اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا اس سے بڑھ کے میرے آقا کی عظمت کیا ہو کہ غیر بھی سچائی پر خدا کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم بے شک وہ سچے ہیں۔ نہیں کہا، آگے کیا کہا؟ وما کذب قط، ایسے سچے ہیں کبھی انہوں نے جھوٹ کہا ہی نہیں ہے، کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ لیکن ہم کو ان کے سلسلے میں حسد ہے، کیونکہ بنی قصی کے پاس سقایا بھی ہے، لوا بھی ہے، حجابہ بھی ہے، اور نبوت بھی انہی کے خاندان میں ہوگی، اس کی وجہ سے ہم کو حسد آ گیا۔ جھنڈا تھامنے والے وہی، اور حاجیوں کو پانی پلانے والے وہی، بیت اللہ کا انتظام کرنے والے، کعبۃ اللہ کے کلید بردار بھی وہی، اور نبوت بھی اسی خاندان میں، اس لیے ہمیں حسد ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت طیبہ اتنی پاکیزہ، اتنی معطر، اتنی معمبر، اتنی مطہر، اتنی درخشاں و تابناک ہے کہ اغیار کو بھی کبھی یہ گنجائش نہ رہی کہ اس میں کوئی دھبا یا داغ بتا سکے۔ زجاجۃ المصابیح میں محدث دکن نے 5 جلد میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ اب چلیے بخاری شریف کی سیر کریں، صحیح بخاری کے بالکل ابتدائی حصے ہی میں بدء الوحی کے عنوان کے تحت آخری حدیث ہے بدء الوحی کی، حبیب پاک علیہ السلام عظیم روم کے نام اپنا نام ایک گرامی روانہ فرمائے۔ مصطفیٰ کا مکتوب شریف پہنچا، ابو سفیان وہاں موجود، مکے کے رؤسا وہاں موجود، تو اس نے کہا کہ یہ خط آیا ہے، ایک آخری پیغمبر اپنی نبوت و رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مکے والے کوئی ہے کہ انہیں بلاؤ۔ تو طلب کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے سامنے بٹھایا گیا اور کہا گیا میں چند سوالات کرتا ہوں، سیدھے سیدھے جواب دینا۔ اس نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، اعلان نبوت سے پہلے کبھی ان پر تم نے جھوٹ کا الزام لگایا تھا؟ یہ نہیں پوچھا کیا وہ جھوٹ بولے تھے، جھوٹ بولنا تو بڑی بات ہے، کبھی تمہاری طرف سے ان پر جھوٹ کا الزام بھی آیا تھا کیا؟ یہ پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی ہم نے ان پر جھوٹ کا الزام بھی نہیں لگایا، کیونکہ ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہمیں کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیا ایسی سیرت والے مصطفیٰ کی امت کو کیا ناز نہیں کرنا چاہیے ان کے امتی ہونے پر؟ ان کی تعلیمات کو لے کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا نہیں کرنا چاہیے؟ کیسے مصطفیٰ کے ہم غلام ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے موقع پر آپ اور ہم اپنے دلوں میں محبتوں کو فروغ دیں اور زندگی میں انقلاب لانے کا تہیہ کریں، اس لیے کہ ہمارے آقا نے ہمیں خدا کی بندگی کا سلیقہ سکھایا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسبانی کی تعلیم دی ہے، کمزوروں پر جبر کرنے سے منع کیا ہے، غربت زدہ لوگوں کے غربت کا استحصال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے آقا کے کیسے پیارے ارشادات ہیں جنہوں نے قوم کو کتنا بلند و بالا کیا۔ میرے آقا یتیموں پر شفقت کرنے کے لیے فرماتے ہیں، کسی نے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو ہر بال کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا، اور بے بگان کی خبر گیری کرنے والے، غریبوں کی رکھوالی کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کی بھرمار کیا ہوگی؟ فرمایا کہ رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر ثواب، دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب۔
اور جو کسی امتی کی کوئی حاجت براری کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ کو خوش کر دیتا ہے، جو مجھ کو خوش کرتا ہے وہ میرے رب کو راضی کر لیتا ہے۔